السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور روحانی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ موضوع ہے نماز اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنی والمسلمین صراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھا، ہماری رہنمائی فرما اور ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے اہم رکن ہے۔ یہ صرف جسمانی حرکات اور زبان کی تلاوت نہیں، بلکہ یہ دل اور روح کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ہماری روحانی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نماز کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ یہ تعلق صرف چند منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے دن اور زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور اچھائی کی طرف بھی مائل کرتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں انسان بہت سی مصروفیات میں الجھا ہوا ہے، لیکن نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ انسان کی صبر، شکر اور تحمل کو سکھاتی ہے اور بڑھاتی بھی ہے۔ نماز کے ہر رکوع اور سجدہ اور قیام میں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ دعا ہے، اللہم مغفر لی ذنبی ووسعلی فی دنیاوی والآخرتی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرما۔ نماز نہ صرف انسان کو روحانی طاقت دیتی ہے بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ ہر رکوع اور سجدے میں جسم کی مخصوص پوزیشنیں خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے اور دماغ کو سکون فراہم کرتی ہے۔ نماز ہمیں وقت کی پابندی، نظم و ضبط، ترتیب سکھاتی ہے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں زندگی میں ایک مثبت رویہ اور منصوبہ بندی سکھاتی ہے۔ ہر نماز میں انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی فکریں اور پریشانیاں ایک لمحے کے لیے بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ دعا بھی ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعل قلبی خاشعا وعینی منکسرتین۔ اے اللہ میرا دل خشوع والا بنا اور میری آنکھیں عاجزی اور فرمانبرداری سے بھر دے۔ نماز کے ذریعے انسان کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے۔ یہ انسان کو جھوٹ، غرور، حسد اور دیگر برائیوں سے بچاتی ہے۔ یہ انسان کو عاجزی، شکر اور صبر کے راستے پر لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز صرف فرد کی عبادت نہیں بلکہ یہ معاشرتی زندگی کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ انسان کو نظم و ضبط، اتحاد اور بھائی چارے کا درس بھی دیتی ہے۔ ایک مسلمان جو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے قریب ہوتا ہے اور معاشرے میں امن اور محبت کا پیغام پھیلانے والا ہوتا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل صلاتی نور القلبی ونصیحۃ لروحی وتقویٰ لحیاتی۔ اے اللہ میری نماز کو میرے دل کے لیے نور، میری روح کے لیے نصیحت اور میری زندگی کے لیے تقویٰ بنا دے۔ تو دوستو، نماز ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، روحانی سکون دیتی ہے اور ہمارے اخلاق کو بہتر بناتی ہے۔ آئیں ہم سب اس نعمت کی قدر کریں اور اپنی نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، صرف یہ ایک تسبیح کا وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی ویڈیو دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر کسی میرے بھائی بہن کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دل نہیں لگتا، تو یہ ایک تسبیح کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ اگر کبھی کہ ایسا ہوا ہو کہ آپ آذان کی آواز سنیں، دل میں ایک لمحے کو خیال آئے کہ نماز پڑھ لوں، مگر اگلے ہی لمحے دل ٹوٹ کر بیٹھ جائے، جسم ہلنے کو تیار بھی نہ ہو، عبادت کی طرف رغبت بھی نہ ہو، سستی ہو، غفلت ہو یا اندر کی کوئی کمزوری انسان کے قدم روک لے، تو جان لیجیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ آزمائش بہت سے مسلمانوں پر آتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جس نماز کی فکر ہو، جس کے دل میں درد ہو، جس پہ یہ احساس ہو
کہ میں رب کے حضور حاضر نہیں ہو پا رہا، بس وہی سعادت والا ہے، کیونکہ جسے فکر ہوتی ہے وہی اس کے لیے خود راستہ کھول دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مختصر سا وظیفہ بتا رہے ہیں، ایک ایسی تصویر جو دل کو نماز کی طرف کھینچ لاتی ہے، جو انسان کو اندر ایسا نور پیدا کرتی ہے کہ پھر وہ نماز چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تصویر پر مستقل مزاجی اختیار کرے، اس کی زندگی میں موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ یہ باتیں مبالغہ نہیں ہیں، یہ دل کی کیفیت کا علم ہے۔ جب دل تیار ہو جاتا ہے تو جسم خود بخود سجدے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر ہم نے کوئی عام غلطی کی ہے۔ نہیں، نماز چھوڑ کر ہم نے اپنے نصیب سے سب سے بڑی نعمت خودداری کو دور کر دیا ہے۔ نماز وہ واحد دروازہ ہے جس سے رحمت، سکون، رزق، صحت، محبت سب کچھ داخل ہوتا ہے۔ جب انسان نماز سے دور ہوتا ہے تو گھر میں بے برکتی، دل میں گھٹن، ذہن میں پریشانی، چہرے پر بے نوری اور زندگی میں عجیب سی الجھن آ جاتی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی مقام ہو، اگر ہم واپس مڑ جائیں تو رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم اور معظم ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جا بچا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کے ترک پر وعید فرمائی گئی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے، یہ شیاطین کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدے کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو یا کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں، یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز بھی ادا کرو۔ اور فرماتا ہے کہ تمام نمازیں خصوصاً 20 والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کی حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اور فرماتا ہے کہ نماز گراں ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ نماز کا متعلق ترک تو سخت ہولناک چیز ہے۔ اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے، خرابی ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں اور وقت گزار کر پڑھتے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور پاک کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسراء یعنی معراج کی رات یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور آخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ ناظرین، اولیاء اکرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی رغبت نہیں ہوتی تو وہ ایک تسبیح کو مستقل اپنا لے، اپنا معمول بنا لے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا معنی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم کرنے والے، میں تیری ہی رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کائنات بھر کی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دل کی
مردہ پن کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح کا طریقہ بہت آسان ہے۔ روزانہ صرف اور صرف 100 مرتبہ، چاہے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے لیٹے ہوئے ہیں، چاہے چلتے ہوئے ہیں، چاہے سوئے ہوئے ہیں، بس دل میں یقین رکھ کر پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد پڑھیں، ورنہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ نماز کے لیے دل مچلے گا، سستی ختم ہو جائے گی، دل خود بخود سجدے کی طرف مائل ہو جائے گا۔ جو شخص 40 دن تک اس تسبیح کو اپنا معمول میں رکھ لے گا، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اسے نماز کا ایسا شوق عطا کرتا ہے کہ موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ وظیفے کی مکمل ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ ہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے گا، موت تک اس کی نماز قضا نہیں ہوگی اور نماز میں اس کا دل بھی لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہو تو دل سے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ عمل انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی آخرت کی فکر ہے، جن کے دل میں سچی تڑپ ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یاد رکھیے، اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس ایک قدم آپ بڑھائیں، باقی سارے راستے وہ خود آسان کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے دل کو اپنی عبادت کی طرف مائل کرے، نماز کی لذت عطا فرمائے اور آخری سانس تک آپ کے قدم سجدے میں سے جدا نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔